آج مکہ مکرمہ میں جلد بازی کے حوالے سے خطبہ دیا گیا اور خطیب تھے فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے، وہ سارے کاموں کو جانتا ہے کہ ان کی ابتدا کیسے ہے، ان کا اختتام کیسے ہونا چاہیے یا ہوگا، اور ان کا عاقبت یا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی تقدیر بنانے والا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلد بازی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا وکان الانسان عجولا، انسان جلد بازی کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جلد بازی اچھی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جلد بازی بہت بری ہوتی ہے، بلکہ بدترین بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا، اور احکام صادر کرتے وقت جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کرتے وقت جلد بازی اختیار کرنا بہت زیادہ بری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا قاضی بنا کر، جج بنا کر، تو انہیں ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جب تمہارے سامنے دو لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور ہر بندہ اپنی بات سنائے، دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو، تو جیسے پہلے بندے کی بات سنو تو پہلے بندے کی بات سن کر ہی فیصلہ صادر کبھی نہ کر دینا، بلکہ پہلے بندے کی بات سننے کے بعد دوسرے بندے کی بات بھی مکمل سننا، تاکہ بات کے دونوں پہلو آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح دعوت کے معاملے میں بھی انسان کو جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو بلاتا چلا جائے، لوگوں کے دلوں میں نیکی کی بات ڈالتا چلا جائے، اور نتائج کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے۔ ویسے بھی نتائج انسان کی اپنی ذمہ داری تو ہے نہیں، انسان کی ذمہ داری تو یہی ہے کلمہ حق لوگوں تک پہنچاتا چلا جائے، اللہ کا پیغام لوگوں کو بتاتا چلا جائے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو ہدایت دے نہ دے۔ اس حوالے سے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ اس مچھلی والے کی طرح، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ بننا کہ جنہوں نے جلد بازی اختیار کی کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی اور ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی، اور آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح رزق تلاش کرنے کے معاملے میں بھی جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اسے اچھا رزق عطا فرمائے، اور یقینی بات ہے کہ اللہ نے ہر انسان کا رزق طے کر رکھا ہے کہ ہر انسان کو اس کا مکمل رزق مل کے رہنا ہے، لیکن اس رزق کے ملنے میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے انسان غلط کام کی طرف، غلط راستے کی طرف، غلط ذریعے کی طرف نہ جائے، بلکہ صحیح اور اچھے راستے کی تلاش کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق کے معاملے میں دیر کی وجہ سے آپ کبھی غلط راستے کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق برے ذریعے سے یا غلط ذریعے سے یا حرام طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنا جلد بازی میں، بغیر کسی علم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر دینا کہ اللہ ایسا ہے یا ایسا فرماتا ہے یا قرآن کریم میں ایسا آیا ہے، حدیث مبارکہ میں ایسا آیا ہے، یہ انتہائی برا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے معاملے میں جہاں معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، دین الہی کا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہو، تو اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، اور جو چیز قرآن کریم میں آئی ہو صرف اسی کو قرآن مانا جائے۔ جلد بازی میں کسی چیز کو قرآن کریم کی طرف منسوب بھی نہ کیا جائے، اور کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ بھی صادر نہ کیا جائے کہ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے یا احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، یا کسی کی کہی ہوئی بات کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے اس کو ویسے ہی آگے بڑھا دینا، یہ بھی ایسی جلد بازی ہے جو بہت بری ہے اور جسے بہت برا سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح خاندانی معاملات میں بھی جلد بازی اختیار کرنا مذموم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بردباری، تحمل مزاجی سے کام لے، اور اپنے ازدواجی معاملات میں صبر سے کام لے، کیونکہ اگر جلد بازی میں انسان کوئی فیصلہ کر جاتا ہے تو بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ کہا کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ زوجین کے درمیان چھوٹی سی چپکلش ہوئی، اور زوج نے یا شوہر نے جلد بازی میں طلاق صادر کر دی، طلاق کا فیصلہ کر لیا، یا بیوی نے کسی چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے خلا کا فیصلہ کر لیا، اور پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور اولادوں کے جو مسائل سامنے آتے ہیں، کس طرح وہ سفر کرتے ہیں، اور کیسے کیسے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ انسان جلد بازی کا شکار ہو گیا تھا۔ لہٰذا کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بردباری، تحمل مزاجی اور سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلد بازی کے مقابلے میں بردباری اور تحمل مزاجی کو بہتر قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف کی کہ جن کے اندر بردباری تھی اور جن کے اندر
تحمل مزاجی تھی، کہا کہ آپ کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں، اور انہوں نے بتایا یہ کون سی ہیں، تو کہنے لگے کہ تحمل مزاجی ہے آپ کے اندر اور بردباری ہے۔ تحمل مزاجی یہ ہے کہ انسان کسی چیز میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے اور وقت آنے کا انتظار کرے، اور کسی معاملے میں بہت زیادہ جلد بازی اختیار نہ کرے۔ اور بردباری یہ ہے کہ انسان کسی کا ظلم دیکھتے ہوئے یا کسی کا غلط رویہ دیکھتے ہوئے صبر کرتا چلا جائے اور فوری طور پر ری ایکشن نہ دے۔ یہ ہے جلد بازی ان معاملات میں جن میں جلد بازی بری سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں جلد بازی اختیار کرنا قابل تعریف ہے، جیسا کہ دین کے معاملات میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملات میں۔ ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور جنت کو حاصل کرنے کے معاملے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جہاں کوہ طور پہ ملاقات کے لیے چلے گئے تو جلدی جلدی گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیوں جلدی آئے ہو؟ تو کہا کہ میں قوم کو پیچھے چھوڑ کے، تو کہنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یا جنت حاصل کرنے کے لیے کئی مقامات پہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا، اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ مقابلہ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسی چیزوں میں جنت کو حاصل کرنے کے معاملے میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں جلد بازی کرنا یا پیچھے نہ رہنا زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کے قبول ہونے کے معاملے میں بھی اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تحمل مزاجی اور انتظار اور صبر سے کام لینا چاہیے کہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو ہی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک وہ یہ نہ کرے، جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے، یہ نہ کہے کہ میں نے دعائیں کی، میں نے اللہ سے مانگا، میں نے توکل کیا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب انسان یہ کہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اور پھر نصرت کے معاملے میں بھی کہ جب حالات کٹھن ہو جائیں، تکلیفیں بڑھ جائیں، مصیبتیں بہت زیادہ ہو جائیں تو انسان یہ نہ کہے کہ اللہ کی مدد کہاں رہ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جن کے اوپر بہت مصیبتیں آئیں، جن کی مثالیں دی گئیں خطبے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑا کھود کے ان کو آدھا زمین میں دھنسا دیا جاتا اور پھر ایک آری لے کے ان کے جسم کو کاٹ دیا جاتا، پھر بھی وہ اللہ کا انکار نہ کرتے، صبر کرتے۔ کچھ لوگوں کی ہڈیوں سے ان کا گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ دین پر قائم رہتے۔ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن صبر کرو، جلدی سے کام نہ لو۔ تو یہ تھا جی جلد بازی کے حوالے سے خطبہ جو مکہ مکرمہ میں آج دیا گیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔